مسائل کا میں دو چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کر کے پھر بیان شروع کرتا ہوں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ سفر میں سنتیں پڑھنا, سفر کے دوران سنتیں پڑھنا, اس پہ بہت لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, حدیثیں لکھ کے بھیجی لوگوں نے, اور یہ شو کیا کہ جیسے ہمیں تو حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حدیثیں لکھ کے بھیجی کہ فلاں صحابی سفر میں سنتیں چھوڑ دیا کرتے تھے. تو پورا بیان غور سے سنا کریں کسی کا, اس کے بعد اس پہ طنز کیا کریں, تبصرہ کیا کریں. میں نے اس میں بتایا تھا ایک سفر تو وہ ہے جس کو ٹریولنگ کہا جاتا ہے نا, ٹریول کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, راستے میں ہیں, پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ واقعی مشقت ہوتی ہے اس میں. وہ جتنی حدیثیں یا صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں وہ اس سفر کے بارے میں جس میں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, اور ایک کہیں جا کے آپ ٹھہر چکے ہیں, رہائش ہے آپ کی, لیکن 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے. اب شرعی اعتبار سے تو آپ مسافر ہیں, لغوی اعتبار سے آپ مسافر نہیں ہیں, تو وہاں آپ کو سنتیں پڑھنی پڑیں گی. تو اگر آپ میرے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں نا, تو ایسی حدیث پیش کریں جس میں کہیں جا کے باقاعدہ قیام کیا ہو, 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا, سکون کی حالت ہو, اطمینان کی حالت ہو. وہاں کیا سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں, میں رجوع کروں گا. تو اعتراض کرنے والے جو ہے نا, اکثر یوٹیوب پہ جو کوئی بات کرتا ہوں فوراً اعتراضات, فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دعویٰ کیا ہے, اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس کے دعوے کے. یہ تو میں نے خود اس بیان میں کہا ہے کہ مشقت حقیقت, جب مشقت ہوگی تو سفر میں نماز چھوڑ سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی مشقت ہوتی ہے, لہذا اس میں چھوڑ دینی چاہیے, اس میں ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقاعدہ بتایا کہ اسٹیشن پہ لوگ باقاعدہ خشوع و خضوع سے سنتیں پڑھ رہے ہیں, ادھر بھائی جماعت قائم کرو, جلدی سے ٹرین میں بیٹھو, اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ اکثر معترضین جو میں فروعی مسائل بیان کرتا ہوں اس پہ جو قرآن و سنت سے میرے خلاف دلائل لیتے ہیں, وہ میرے بیان میں ہی اس کا یا تو جواب ہوتا ہے یا وہ دلیل میرے دعوے کے میں نے وہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا, اور وہ اس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ وضاحت کرنی تھی. دوسرا ایک اور مسئلہ وہ ذہن سے ہی نکل گیا, چلو رہنے دو, ابھی شاید ذہن میں آ جائے تو. کیا تھا یار, ابھی تھوڑی دیر پہلے ذہن میں تھا وہ ہے, چلو پھر بعد میں انشاءاللہ. ہاں, یہ جو سود کا مسئلہ ہے, سود کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا نا, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. جس کا کام تھا میڈیکل فیلڈ میں وہ بھی, جو جس کا کام تھا پنکھے ٹھیک کرنا وہ بھی مفتی بنا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہی کسی محترم نے سود کے بارے میں کہا کہ سود چاہے خوشی سے ہو یا مجبوری میں ہو, سود کیا ہوتا ہے, سود ہی ہوتا ہے. اپنی خوشی سے بھی کوئی دے تو وہ بھی سود ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اپنی خوشی سے قرضے پر رقم بڑھا کر دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے, بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرضہ لیا کرتے تھے واپسی میں کچھ اضافہ کر کے دیا کرتے تھے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ کیا ہے, احسان ہے. ہر آدمی جب ٹانگ اڑائے گا نا مختلف یعنی فیلڈ میں, اور یہ پاکستان میں ایسی آزادی ہے, پوری دنیا میں ایسی آزادی کہیں بھی نہیں ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. تو سود کے لیے اصول یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہوں. اگر پابند نہیں ہے اپنی خوشی سے جتنا چاہے دو. ہاں, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی نہیں ہے, لیبل خوشی کا لگایا جا رہا ہوتا ہے. جو قرضہ دینے والا وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ایگریمنٹ تو وہ یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اور 1 لاکھ ہی لوں گا, لیکن وہ 1 لاکھ روپے دینے کے بعد اسے پتا ہے کہ آپ مجبور ہو, لہذا وہ اس مجبوری سے کچھ فائدے اٹھانا شروع کر دیتا ہے, اور آپ خوشی خوشی اس کے کام کر رہے ہوتے ہو. یہ خوشی خوشی ہوتی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں کیا تو پیسے مانگے گا. اس کی مثال, ہمارے ایک جاننے والے, ان کی گاڑی خراب ہو گئی, میکینک کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا شاید 1 لاکھ روپے, تو وہ میکینک ہمیشہ ان کی گاڑی
ٹھیک کر دیتا فری پھوکٹ میں. میں نے ان سے کہا یہ خوشی خوشی نہیں کر رہا, اس کو پتا ہے کہ نہیں کروں گا تو پیسے واپس مانگیں گے, تو یہ دیکھنے میں خوشی خوشی ہے, حقیقت میں خوشی خوشی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بھی سود ہی ہے, یہ شبہ ربا ہے, اس میں سود کا شبہ ہے, آپ اس کے پیسے پکڑا دو پھر دیکھو یہ خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اگر ایسا نہ ہو اور واقعی دل کی خوشی سے ہو تو پھر یہ جائز کیا, بلکہ یہ تو ثواب ہے کہ ایک آدمی نے بھائی آپ پر احسان کر کے آپ کو قرضہ دیا, تو شریعت بھی کہتی ہے کہ اس نے آپ پر احسان کیا تو آپ بھی اس کی خدمت کرو, مجبور ہو کے نہیں, یعنی اخلاقی لحاظ سے خود کو مجبور نہ سمجھو, نہ معاشرے کے لحاظ سے, خوشی خوشی آپ اس کی خدمت کرو. یہ تو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس لیے مسائل علماء سے پوچھا کریں. یہ جو میں نے کہا کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی, اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں یہ کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے گے مفتی صاحب سے پوچھو, بولے گے بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایک, بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ, تقدیر کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ, اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک اور اشکال کا جواب دوں گا, جو میں نے کہا تھا نا قرآن بہت آسان ہے, یہ مجھے یاد دلانا, پھر میں انشاءاللہ سورہ ملک پہ چلتے ہیں. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں, اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خواہ میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض دفعہ بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جائے, نارمل جو نوجوان. اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3 4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. او بھائی جان, پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان